کر کے مجھ کو ڈر لگا کہ بھائی اگر منکر نکیر آ گئے، اللہ بہتر کرے، اللہ خیر کرے، کیا معاملہ ہو۔ تو تھوڑی ہی دیر آئے ہوئے ان کو ہوئے تھے تو ایک بہت بہترین چہرے والا، روشن کپڑے والا، روشن چہرے والا ایک آدمی اور آیا اور اس نے آ کر کے یوں کہا کہ بھائی تم کون ہو، کیوں آئے ہو؟ تو منکر نکیر نے اس کو جواب دیا کہ ہم تو ان سے حساب کتاب کا معاملہ کرنے کے لیے آئے، ان سے پوچھنے کے لیے آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندگی دی تھی، دنیا کے اندر بھیجا تھا، اس دنیا کے اندر انہوں نے کیا کیا اور کیا لے کر کے آئے۔ تو اس وقت نے وہ آدمی جو روشن چہرے والا تھا، روشن لباس والا تھا، اس نے کہا کیا ہے تمہارے پاس کہ یہ پرچہ ہے؟ تو وہ پرچہ ان سے لیا اور لینے کے بعد میں اس کے اوپر اپنا آپ نام لکھا، دستخط کیا اور کہا جاؤ چلے جاؤ، ہو گئے۔ مولانا مفتی زرولی رحمۃ اللہ علیہ ان سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی، کوئی سوال نہیں ان سے ہوا، کوئی بات ان سے نہیں پوچھی۔ وہ جو فرشتہ تھا، وہ جو روشن کپڑے والا، روشن چہرے والا تھا، اس نے اس پرچے کو لیا جو سوال و جواب کا تھا اور اس کے اوپر دستخط کیا، ان کو واپس کر دیا۔ مفتی زرولی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پوچھا بھائی آپ کون ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ میں آپ کا وہ قرآن ہوں، میں آپ کا وہ کلام ہوں کہ جس کی آپ رات دن تلاوت کیا کرتے تھے، جس کو آپ پڑھا کرتے تھے، جس کو آپ لوگوں کو پڑھنے کے لیے کیا کرتے تھے اور جس کے اوپر آپ لوگوں کا عمل کرایا کرتے تھے، وہ قرآن ہوں میں آپ کا۔ کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تھا عرش پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لے کر کے ابھی آپ کے پاس آیا۔ تو حضرات اگر ہم اپنے بچوں کو کلام پاک کا حافظ بنائیں گے اور خود بھی ہم اس کلام پاک کو پڑھیں گے، اور کلام پاک کو پڑھنے کی وجہ سے جو ہمارے اندر نورانیت آئے گی، اس کا اثر کچھ اور ہوگا۔ ذکر جہاں پر ہوتا ہے، کلام پاک جہاں پر پڑھا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے پڑھنے والے کے اوپر ایسا روب ڈالتا ہے کہ دوسرے اس کے سامنے کھلے گئے۔ حاجی امداد اللہ ان کے پیر تھے میاں جی نور محمد، میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ، تھانہ بھون کے اندر جلال آباد کے پاس میں گاؤں ہے لوہاری، وہاں رہتے تھے حضرت۔ اور وہاں کے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب آپ کا ادب و احترام اس قدر کیا کرتے تھے کہ اگر حضرت کو کسی نے دیکھ لیا تو وہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے حضرت کے ادب میں۔ بنیے لوگ زیادہ ہیں وہاں پر، ہندو۔ تو ایک بنیا باہر سے آیا اور اس نے حضرت کی حالت دیکھی اور اپنے بنیوں کی بھی حالت دیکھی کہ یار یہ ایک ملا جی مسجد سے باہر نکلتا ہے اور یہ سب کے سب لوگ دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے منع کیا کہ تمہارا کیا لگتا ہے، یہ ہمارا کیا لگتا ہے، یہ تو ان کا مسلمانوں کا ملا ہے، وہ مسلمان اپنا آپ جانے دیکھ کر کے کھڑے ہو نہ ہو، تم کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یار بات تو صحیح ہے، ہمارا تو کچھ لگتا لگاتا ہے نہیں، یہ تو مسلمانوں کا ہے، وہ کھڑے ہوا کریں گے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جیسے اس نے یہ بات کی تو عصر کا وقت قریب تھا، اور حضرت عصر کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت کا معمول تھا کہ وہ تھوڑی سی تفریح کرنے کے لیے، گھومنے کے لیے باہر جایا کرتے تھے۔ تو حضرت عصر کی نماز کے بعد جب باہر نکلے اور دکانوں پر یہ بنیے بکال جو بیٹھے ہوئے تھے، ان میں وہ آدمی تھا جس نے آ کر کے مشورہ دیا تھا کہ آپ کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کرشمہ خدا ان سب سے پہلے وہ کھڑا ہوتا ہے۔ اور جب وہ کھڑا ہوا تو جن کو اس نے انکار کیا تھا وہ بھی اسے دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے، حضرت وہاں سے نکل گئے، اور حضرت کے نکلنے کے بعد ان بنیوں نے کہا کہ تو ہمیں منع کر رہا کہ جب حضرت یہاں پہ آئیں گے، یہ میاں جی یہاں پہ آئے گا تو کوئی ضرورت نہیں ہے کھڑے ہونے کی، تو تم کیوں کھڑا ہو گیا؟ کہ بھائی پتہ مجھے بھی نہیں، میرا تو دونوں طرف سے کان پکڑا اور یوں کہا کان پکڑ کے کہ حضرت آرے کھڑا ہو، پتہ مجھے بھی نہیں کس نے میرا کان پکڑا کس نے پکڑا، مجھے زبردستی کھڑا کیا گیا ہے۔ تو حضرات حقیقت یہی ہے کہ جب اللہ کے احکام کے اوپر، اللہ کے قرآن کے اوپر، اللہ کے کلام کے اوپر عمل کیا جائے گا تو زبردستی تمہارے قدموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈال دیں گے۔ تو حفظ کریں گے نا، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے نا جی، اور ہمیں خود بھی کلام پاک کی تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ۔ گھر کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں حرص کرتے ہیں، دوسرے سے کرتے نہیں کرتے، نام تو نہیں بتاؤں گا میں، قاری صاحب کی شادی ہو گئی ہمارے اس علاقے میں، بھاڑ کے رہنے والے، ہمارے یہاں تو بہت زور لگا ہوا نا شادیوں کے اندر، تو کچھ سارا سامان اچھا نہ دے دیا، تو وہاں کی عورتیں یوں کہا کرتی تھی، ارے غفارے، ارے غفارے، ہمارے لونڈے کا کہیں ادھر دیکھ لیں، کیوں؟ تاکہ کچھ سامان زیادہ سے مل جائے۔
تو جب ان چیزوں کے اندر ہیرس ہوتی ہے اور جو دنیا کے اندر وہ آخرت کے اندر کام آنے والی چیز ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اس کے متعلق نہیں ہیرس کرنی ہمیں؟ کیا اس کے متعلق نہیں سوچنا ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں پڑھانا؟ ایک آدمی اگر بھینس کا گھاس لے کر کے اس کا بچہ نہیں آیا تو تنبیہ کی جاتی ہے، دھمکایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے. لیکن اگر وہ مسجد میں نہیں آ رہا اور کلام پاک نہیں پڑھ رہا، حالانکہ کلام پاک اس نے پڑھ رکھا ہے، عبادت اس نے کر رکھا ہے، لیکن کلام پاک کے پاس تک نہیں ہو جا رہا، ایک بھی ماں ایک بھی باپ ایسی نہیں ہے جو اس کو دھمکا دے جو کہہ رہے ہیں اٹھ کلام پاک کی تلاوت ہے کوئی؟ تو جب اور کاموں کے لیے ہم اس کو دھمکا سکتے ہیں تو کیا کلام پاک پڑھنے کے لیے نہیں دھمکا سکتے؟ دھمکائیں گے نا، انشاءاللہ پڑھائیں گے نا. جی، واہ